مفتی صاحب ہم آپ سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم جو مسئلہ ہے بہت ہی اہم اور قیمتی مسئلہ ہے، مسئلہ استبراء، جو یعنی کہ 80% علماء کو بھی نہیں پتہ ہوگا، جو کہ آج کل کے نیو علماء آ رہے ہیں. مسئلہ استبراء ہے کیا؟ اس کے بغیر کیا نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تفصیل سے یہ سمجھائیں ہمیں. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا نبی اللہ. مدثر بھائی، سب سے پہلے جو علماء ہیں نا، جتنے بھی علماء، عالم کہتے ہیں اسے جسے شریعت کے مسائل آتے ہیں. جی. تو علماء کو تو شریعت کا ایک ایک مسئلہ پتہ ہوتا ہے، اور جس کو نہیں پتہ ہوتا پھر اس کو ہم عالم نہیں کہہ سکتے. تو آپ نے جو سوال کیا بہت ہی اہم سوال ہے. نماز کی بنیادی چیزوں میں سے جو طہارت ہے، جس کے بغیر نماز ہوتی نہیں، تو اس طہارت کے وجود کے لیے جو ہے وہ استبراء بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح. کیوں؟ اب سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ استبراء کہتے کسے ہیں. استبراء کہتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ پیشاب کرتا ہے، بول کرتا ہے، تو پیشاب کے جو قطرے ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے جب انسان اپنا پیشاب کرنا شروع کرتا ہے تو وہ آتے رہتے ہیں، تو یکدم وہ بند نہیں ہوتے. یہ چھوٹا پیشاب کی بات ہے. ہاں، چھوٹے پیشاب کی بات ہو رہی کہ وہ یکدم جو ہے وہ بند نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے کچھ دیر انسان کو جو ہے وہ توقف کرنا پڑتا ہے، ٹھہرنا پڑتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اتنا ٹھہرے کہ وہ مطمئن ہو جائے کہ اب میرا قطرہ جو ہے وہ میری نالی میں سے نہیں آئے گا. صحیح. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہر انسان کی طاقت، قوت اور اس کی جو صحت کے اعتبار سے ہے، اس کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اکیلا جو ہے وہ کھنگوڑا مار دیا جائے تو وہ قطرہ نکل آتا ہے. صحیح. کچھ کو جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا، اپنے جو ہے وہ دائیں پاؤں پر یا بائیں پاؤں پر وزن دینا پڑے گا، تو وہ قطرہ باہر آ جائے گا. پھر کچھ جو ہے ان کو جو ہے وہ چہل قدمی کرنی پڑتی ہے، یا سیڑھیاں اوپر نیچے چڑھ لیں، یا لیٹ کر، یا سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، کہ جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتا، جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتا تب تک اس کے لیے وضو کرنا حرام ہے. سر حضور ایک بات ادھر ہی آپ رکیں، واش روم میں وہ کیسے لیٹے، وہ کیسے سیڑھیاں چڑھے، یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں. اس کے لیے یہ ہے نا کہ وہ ایسا کرے کہ واش روم کے اندر جائے، پہلے اس کو جو ہے وہ ٹیشو وغیرہ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ جو ہے وہ صاف کرے. صاف کرنے کے بعد وہ شلوار پہن لے. ٹھیک ہے. باہر آ جائے تو اس کے لیے ایک احتیاطی جو تدابیر ہے وہ یہ بھی ہے کہ نیچے جو ہے وہ انڈر ویئر وغیرہ یا اس طرح کا کوئی کپڑا وغیرہ جو ہے وہ رکھ لے. صحیح. ٹھیک ہے. اور پہلے جو بزرگ ہوتے تھے، ہمارے سیانے لوگ، وہ کیا کرتے تھے، وہ باہر جاتے تھے بیابان میں، تو وہاں پر جو ہے نا وہ پتھر ساتھ رکھتے تھے. جی. چلتے جاتے تھے اور وہ پتھروں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ جو ہے وہ سکھاتے تھے، اس پیشاب کو پکاتے تھے. جی. تو اتنی مطلب جتنی زیادہ پاکی ہوگی، طہارت ہوگی، نماز کے اندر، عبادت کے اندر لذت اتنی زیادہ آئے گی. جی. تو اس وجہ سے وہ کیا کرے گا، وہ شلوار کو جو ہے وہ پہنے گا، کپڑا اندر کوئی رکھے گا، یا ایسے ہی پہن لے. تھوڑا احتیاط کرے کہ میرا جو قطرہ وغیرہ ہے ادھر ادھر نہ گرے، ایک مخصوص جگہ کے اندر گرے کہ جس کو وہ بعد میں جائے گا یا تو اتار کر جو ہے وہ شلوار جو ہے وہ دھو لے، یا پھر ویسے ہی وہ بیٹھ کر جو ہے جس جگہ وہ قطرہ گرا ہے وہاں سے وہ کپڑے کو 3 دفعہ جو ہے وہ دھوئے. اس طرح دھوئے کہ ایک قطرہ بھی جو ہے وہ باقی اس کے اندر نہ رہے. تو 3 دفعہ اس طرح دھوئے، پھر استنجا کرے اور وہ وضو کے لیے آ جائے. حضور مسئلہ استبراء جو ہے وہ کیا یعنی کہ بزرگوں کے لیے اس میں کوئی معافی بھی ہے؟ یعنی کہ آج ہمارے جو یہاں پہ بزرگ ہوتے ہیں وہ واش روم میں جاتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں اور 10 سے فوری باہر آ جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا؟ اس میں بھائی وہ یہ ہے مدثر بھائی، اس کے اندر جو ہے نا شریعت جو ہے نا، اسلام جو ہے، لا یکلف نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر
اس کی وسعت سے زیادہ جو ہے وہ بوجھ نہیں دیتا. نہیں ڈالتا. تو اسلام جو ہے وہ انسان کی طبیعت کے مطابق، اس کی جو ہے وہ تکلیف کے مطابق، اس کے عذر کے مطابق اس کو چھوٹ دیتا ہے. تو اس کے اندر بھی جو ہے مثال کے طور اس کی مثال یہ کہ جو انسان قیام کے اوپر قادر نہیں ہے نماز کے اندر، تو اس سے جو ہے وہ قیام کیا ہوتا ہے، وہ ساکت ہو جاتا ہے. حالانکہ قیام کیا ہے، ارکان نماز میں سے ہے. اس کو ذرا پاس رکھیں. تو نماز ارکان نماز میں سے ہے قیام. تو اسی طرح یہ بھی جب ایک بندہ ہے، بوڑھے بندے ہوتے ہیں یا جس کا مثانہ کمزور ہوتا ہے، تو اس کو قطرے آتے رہتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں سلسل بول کی بیماری. ٹھیک ہے. کیا؟ سلسل بول کی بیماری. اب اس بیماری کے اندر اس کو جو ہے وہ رخصت ہوتی ہے کہ وہ ایک دفعہ جب نماز کا ٹائم شروع ہوگا، جی، اس ٹائم وہ ایک دفعہ استنجا وغیرہ کرے گا، پیشاب وغیرہ کرے گا، استنجا کرے گا. اس کے بعد اس کو چھوٹ ہے، وضو کرے. ٹھیک ہے، وضو کر کے وہ نماز وہ والی ادا کرے گا. جی. اور اس ٹائم کے اندر، اس نماز کے ٹائم کے اندر وہ ہر طرح کی عبادت کر سکتا ہے اسی وضو کے ساتھ، بشرط یہ کہ کسی اور وجہ سے اس کا وضو نہ ٹوٹے. یعنی کہ جو اس کی معذوری ہے اس کی وجہ تک تو ٹھیک ہے. ہاں. یعنی کہ اگر اس کی ہوا خارج ہوگی تو پھر وضو کرنا پڑے گا. پھر تو وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اگر یعنی کہ اس کا مسئلہ استبراء کی وجہ سے اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اس کی بخشش ہے، معافی ہے. یعنی اس کی معافی ہے. یعنی کہ ایک ہی نماز کے لیے معافی ہے یا نیکسٹ نماز تک وہ پڑھ سکتے ہو ایک وضو سے؟ یعنی ایک وضو کے ساتھ جب تک اگلی نماز کا ٹائم نہیں شروع ہوتا اس ٹائم تک وہ کوئی بھی عبادت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جب اگلی نماز کا ٹائم ہوگا پھر وہ آٹومیٹک اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کے کہنے کا مقصد ہے جب مسئلہ استبراء یہ ہے، وہ واش روم میں وہ شخص جا کے اپنا چھوٹا پیشاب اچھی طرح کرے، پھر اس کو اس نالی کو خشک کرے. خشک کرنے کے لیے وہ اپنے پاس سے ٹیشو پیپر رکھے. ٹیشو پیپر کے ساتھ وہ خشک کر کے وہ یعنی کہ کھانسی یا اٹھک بیٹھک کرے، جس کی وجہ سے اس کو جو نالی کے اندر قطرے وغیرہ ہیں وہ خالی ہو جائیں، ختم ہو جائیں. پھر وہ پانی سے دھو کے پھر خشک کر کے پھر وہ نماز ادا کر سکتے ہیں. اگر پھر بھی اس کے قطرے اگر خارج ہوں تو اس کے اندر جو ہے نا یہ کہ سب سے پہلے انسان کو جاننا ہوگا کہ وہ معذور ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر تو اس کو پتہ ہے 5 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد یا 15 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد میرا قطرہ نکل آئے گا، تو اس کو اتنی دیر جو ہے وہ وقفہ کرنا چاہیے، اتنی دیر اس کو ٹھہرنا چاہیے. تو ٹھہر کر پھر وہ وضو کرے گا. اس کے لیے وہ والی جو ہے نا سلسل بول والے کو جو چھوٹ دی جاتی ہے، جو سہولت دی جاتی ہے، اس کے لیے وہ سہولت نہیں ہے. سہولت اس کے لیے جس کے مسلسل قطرے آتے ہی رہتے ہیں. صحیح.